زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصب اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ پچھلے دنوں ٹیپو سلطان کی سرزمین سے تعلق رکھنے والی باپردہ بچی پر انتہا پسند ہندوؤں کے مشتعل ہجوم نے جس طرح حملہ آور ہونے کی کوشش کی، پوری دنیا میں اس شرمناک واقعے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ کرناٹک کے تعلیمی اداروں پر حجاب پر پابندی اسلاموفوبک دہشت گردی کی بدترین مثال ہے۔ ناظرین، ویسے تو مسلمان خواتین کے پردے اور حجاب سے پوری مغربی دنیا کو تکلیف ہے اور اسلاموفوبیا کے واقعات اکثر وہاں دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن ان ممالک میں بھارت کی طرح حکمران جماعت اور ریاست اس طرح کے واقعات کے کھلم کھلا سرپرستی کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اب تو عالمی تنظیم جینوسائیڈ واچ کے بانی اور محقق نے کھلے عام یہ کہہ دیا ہے کہ بھارت نسل کشی کے 10 مراحل میں سے 8 مراحل طے کر چکا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ایک طرف یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن دوسری طرف پورے بھارت میں مسلمان بیٹیوں اور بہنوں کی عزت و عصمت محفوظ نہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں بھارت میں ہندو انتہا پسندی کے دن بدن بڑھتے ہوئے واقعات اور ان کے ممکنہ حل کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ناظم شعبہ سمع بصر تنظیم اسلامی جناب آصف حمید صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ریسرچ اسکالر جناب حسن صدیق صاحب، اور نیو دہلی بھارت سے ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کریں گے معروف تجزیہ نگار اور چیف ایڈیٹر خدا ڈائجسٹ احمد سہیل صدیقی صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آصف حمید صاحب، کرناٹک میں ہونے والے حالیہ واقعے کے پس منظر میں یہ بتائیے گا کہ بھارت میں مسلم خواتین کے پردے اور حجاب کے جو دشمن ہیں، ہندو انتہا پسند جو ہیں، کیا وہ اپنے لباس میں یہ اپنی مذہبی علامات کو ظاہر نہیں کرتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وسیم صاحب، بھارت کی جب بات آتی ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سن 2004 میں جب میں بانی محترم ڈاکٹر سارے احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انڈیا گیا تھا، جی، تو اس وقت کا بھارت اور آج کا بھارت جو میں دیکھتا ہوں تو اس میں ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ اس وقت کا بھارت سیکولر بھارت کہلاتا تھا، سیکولرزم کو وہ پریز کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات، ڈسکریمنیشن، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم وہاں پھرتے بھی تھے تو کوئی ایسا تھریٹ وغیرہ فیل نہیں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے بڑے بڑے پروگرام وہاں پہ ہوئے، آپ کو پتہ ہے، ڈاکٹر ذاکر اتنی زیادہ تنگ نظری نہیں تھی مسلمانوں، تنگ نظری نہیں تھی وہاں پہ، اور وہاں پر ایک بہت ہی اس لحاظ سے مسلمان بڑے اچھے حالات میں اس وقت بھی رہ رہے تھے۔ لیکن جب سے مودی سرکار آئی ہے، اس کے بعد سے جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ اس طرح کی صورتحال بن گئی ہے کہ اب بھارت ایک انتہا پسند متشدد ہندو ریاست بن چکا ہوا ہے۔ دیکھیے، یہ بھارتی یا ہندو وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی کھلم کھلا شرک جو ہے، توحید کا سب سے جو پیور جسے کہیں نا اپوزٹ، جی، وہ جو ہے وہ وہاں پہ بھارت میں آپ کو نظر آتا ہے۔ اسی لحاظ سے ان کے اندر جو ان کے متشدد ہندو ہیں، ان کے اندر اسی لحاظ سے اسلام سے دوری اور دشمنی کا معاملہ ہے۔ ہم سنا کرتے تھے پارٹیشن سے پہلے بھی کہ جناب ہندو پانی مسلم پانی، یعنی مسلمان کسی اگر برتن کو ہاتھ لگا دے تو ہندو کچھ اس میں پانی نہیں پیتے تھے، ناپاک ہو گیا۔ وہی سلوک جو وہ اپنی سب سے نچلی ذات سے کرتے ہیں، اس طرح ہی کے ذات پات کا تصور تو ہے نا، شودر برہمن اور وہ سارا ان کے معاملات تو چلتے ہیں۔ اور اس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا، جس کے اگینسٹ جو تھے اس وقت کے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کچھ علماء بھی ان کے اگینسٹ تھے، لیکن بہرحال وقت نے ثابت کیا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نظریہ بالکل درست ہے۔ اور وہ کتنے ویژنری تھے، کتنے ویژنری، اور انہوں نے ایک اور جو جملہ کہا تھا نا، ہندوز آر انکریجبل، بالکل ناقابل اصلاح ہیں۔ تو اب میں جو حالات دیکھتا ہوں نا، اس میں ایسا نظر آتا ہے کہ یہ بالکل پن پوائنٹڈ جو ڈائگنوسس تھا قائد اعظم کا، وہ بالکل درست تھا اور بالکل صحیح تھا۔
اس دوران ایک اور کام جو ہوا نا وہ یہ ہوا کہ اسرائیل کی بڑی گہری گٹھ جوڑ بھارت کے ساتھ نظر آتی ہے. وسیم صاحب ایک آیت میرے ذہن میں آئی ہے, میں چاہ رہا تھا آپ کو بیان کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اے نبی آپ پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت دشمنی کے لحاظ سے, مسلمانوں کے خلاف دشمنی کے لحاظ سے سب سے سخت آپ دو کو پائیں گے, الیہود والذین اشرکوا, جنہوں نے شرک کیا. اور شرک کے حوالے سے میں نے پہلے بتا دیا کہ بدترین شرک کی اریاں ترین جو شکل ہے وہ ہندو جو کرتے ہیں بھارت میں رائج ہے. اس گٹھ جوڑ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حرکتیں اسرائیل عرب مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل میں, فلسطین میں اور غزہ وغیرہ میں کرتا رہا ہے, بھارت نے انہی کو کاپی کرنا شروع کیا. بلکہ یہاں تک بھی اطلاعات تھی کہ اسرائیل کی سے باقاعدہ وہ لوگ جو ہے اس کی ٹریننگ بھی لیتے رہے. بالکل لیتے رہے. تو اب اگر ہم ان چیزوں کو سب کو جوڑیں نا تو ان کا جو مطمع نظر یہ آتا ہے کہ یہ کسی یونیفارم یا کسی اور لباس کے حوالے سے اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ اصل میں یہ تو اس کا تعلق دین سے نہیں ہے, یہ تو لباس سے ہے, پرائیویٹ افیئر سے ہے. نہیں بھائی, ایسی بات نہیں ہے. بات برقعے کی ہے, بات پردے کی ہے, بات ستر و حجاب کی ہے, تو یہ بات دین کے بغیر ہو نہیں سکتی. بھارت کے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو مسلمان وہاں پہ رہنے والے ہیں کہ نہیں, چونکہ یہ ذاتی معاملہ ہے, اس کو دین کا مسئلہ نہ بنایا جائے. تو میں ان سے کسی حد تک اختلاف کرتا ہوں, یہ دین کا مسئلہ ہے. دیکھیں بابری مسجد کا معاملہ آیا, دنیا نے دیکھا وہ سب کچھ کر گیا, کچھ دنیا نہیں کر سکی. کشمیر کا معاملہ آیا, مقبوضہ کشمیر کا جس طرح بھارت نے وہاں پہ دھونس کے ساتھ قبضہ کر لیا. تو یہ سب چیزیں ظاہر یہ کرتی ہیں کہ وہ پوری طرح اسرائیل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو اس جسے کہتے ہیں ان کے تشخص کو ختم کرنا چاہتا ہے یا مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہندوؤں کا جو نعرہ ہے نا کہ مسلمان کے دو استھان, قبرستان یا پاکستان. تو پاکستان سے دشمنی کی اصل بنیاد بھی یہی ہے انڈیا کی, بھارت کی. وہ یہ ہے کہ بہرحال مسلمانوں کا ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس نے اپنا ایک ملک بنایا, اور الحمدللہ کہ وہ ملک بنا ہے اور ہم اس میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے ہماری کمیاں کوتاہیاں نالائکیاں اپنی جگہ, لیکن کم از کم ہمیں اس طرح کا خوف ہندوؤں کا نہیں ہے جس طرح کے وہاں بیچارے مسلمان فیس کر رہے ہیں. تو یہ سب ایلیمنٹ جو ہیں اس کو آپ جوڑیں کہ یہ بالکل یہ مذہبی لحاظ سے ختم کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کا تشخص, یا تو مسلمان بالکل دب کے, یعنی کہ مسلمان کہلانا بھی چھوڑ دیں بلکہ ہندو ہی ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیں اب سکھوں کا لباس ایک ہے, ان کی پگڑی ہے, اور وہ آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے اپنی اس پگڑی کو اپنے مذہب کا حصہ بنایا اور بالکل متحد ہو کر انہوں نے اس کو اس طرح اپروو کروایا بھارت میں, ایون آرمڈ فورسز میں, فوجیوں میں بھی, کہ آرمڈ فورسز کے اندر بھی ان کی ایک الگ شناخت, بھلے اسی رنگ کی ہو ٹربن, بٹ وہ الگ شناخت موجود ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ صریحاً اسلام پر حملہ ہے, مسلمانوں پر حملہ ہے, اور مسلمانوں کو وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ بیچارے چونکہ دبے ہوئے ہیں, وہ مختلف کمپرومائزز کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, لیکن کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہندو جو ہے وہ یا تو وہ اکٹھے ہوں اور اس کے خلاف کھڑے ہوں, ورنہ ہندو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ان کو ختم کرنے کے درپے ہے. لیکن ایک بات میں اور بتاؤں آپ کو, میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کی پرسنٹیج اور اسرائیل میں مسلمانوں کی پرسنٹیج تقریباً قریب ہے. اسرائیل میں تقریباً 18% مسلمان ہیں اور بھارت میں تقریباً 17% مسلمان ہیں. یعنی کہ یہ ایک پرسنٹیج کی بھی مشابہت ہے. اور جو دونوں طرف اسرائیل اور بھارت جو دونوں اسٹیٹ ٹیررزم کر رہے ہیں, اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم اپنے ہی ملک کے لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں, وہ بھی ایک جیسا ہے. آصف صاحب جب ہم بات کرتے ہیں, ایک پہلو آپ نے یہ دینی نقطہ نظر سے بتایا, ستر و حجاب کے جو احکامات ہیں یہ ضروری ہیں, لازمی ہیں. جب ہم انڈین مسلمز سے بات کرتے ہیں, ہمارے پروگرام کی بہت زیادہ ویورشپ انڈیا میں بھی ہے, وہاں پہ جب مسلمانوں سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں پہ جو مظالم ہوتے ہیں آپ ان کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس سے ہندو جو ہے انتہا پسند اور مشتعل ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ ہمارے معاملات میں عمل دخل نہ دیا کریں, کومنٹ نہ دیا کریں, اور آپ ہماری ہمدردی نہ ظاہر کیا کریں. اس پہ آپ کیا بات کریں؟ دیکھیے میں ان کی اس بات کو ایک طرح سے انڈورس کرتا ہوں اور ایک طرح سے ریجیکٹ کرتا ہوں. انڈورس میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ وہ ہمارے مفادات کا بھی تحفظ کرے گا بائی فورس. امید تھی ان کو,
اور پاکستان بننے کے بعد ہم لوگوں نے وہ کام نہیں کیا. لہذا ان کو پتا ہے کہ جو بھی بھگتنا ہے ہم نے ہی بھگتنا ہے, پاکستان سے ہمیں کوئی مدد نہیں آ سکتی. پاکستان کی وہ طاقت نہیں ہے, پاکستان کی وہ اس وقت وقت نہیں ہے کہ وہ بھارت کو اس طرح کچھ کر سکے. یہ تو ان کی انڈورسمنٹ والی بات ہے. ان کا یہ بھی طریقہ کار ہے کہ کسی کو اگر گرانا ہو اس کا امیج تو اسے کہہ دیتے ہیں آئی ایس آئی کا بندہ ہے. انڈیا میں کسی کا امیج گرانا ہو فوراً لیبل لگائے آئی ایس آئی کے لیے کام کر رہا ہے. اب جناب اس کے خلاف سارا کا سارا جو ہے نا وہ جذبات اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو لہذا وہ اس سے ہی بچنا چاہتے ہیں. اور اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ ایک وہاں کے لیڈر ہیں, ان کی پارٹی ہے, مسلمان ہے, انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بڑے گھٹیا قسم کے کمنٹس کیے ہیں جس سے ہمارا دل دکھا ہے. تو ہم ان کے دکھ کو سمجھتے ہیں, اور لیکن بہرحال وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ان کے اس جملے کو تو میں پوری طرح کنڈیم کرتا ہوں جو انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کہا تھا. لیکن بہرحال چونکہ ان کو وہیں رہنا ہے اور ان کو حکومت میں رہنا ہے, حکومتوں میں یا اسمبلیوں میں رہنا ہے, تو وہ کسی حد تک چاہتے ہیں کہ اپنا تھوڑا سا غصہ پاکستان پہ نکالے تاکہ وہاں کے لوکل میڈیا ہے اور جو لوکل جو وہاں تشدد پسند متشدد جو وہاں پہ پارٹیز ہے وہ ان کے اوپر لیبل نہ لگانے کے پرو پاکستانی ہے. اب آتے ہیں اس کو کنڈیم کرنے کی وجہ سے. دیکھیے پاکستان کے وہ مسلمان جو ہیں میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے بہت ہی منفرد حیثیت رکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں پہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہو پاکستان سے آواز ضرور اٹھتی ہے. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ ہے بات. پہلے یہ بات پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہوتی تھی. تحریک خلافت جب شروع ہوئی ہندوستان سے شروع ہوئی, اور پورے حالانکہ وہ خلیفہ تو ترکی میں بیٹھا ہوا, لیکن آج بھی بوسنیا کے لیے, فلسطین کے لیے, شام کے مسلمانوں کے لیے جہاں کہیں مسئلے ہوتے ہیں پاکستان کے لوگ ان کے حق میں آواز بھی بلند کرتے ہیں, ان کو امداد بھی بھیجتے ہیں کہ بھائی کچھ سامان چاہیے, کچھ چاہیے. اس لیے, اور شاید یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر وہ عذاب نازل نہیں کیا جس کا پاکستان حقدار ہے. شاید یہ کچھ نیک کام ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے مسلمانوں کا ایسا کرنا ہمارا دینی فریضہ بھی تو ہے. دیکھیں نا, وہ تو جسد واحدہ کہا گیا ہے حدیث کے اندر. تو مسلمانوں کو, امت مسلمہ کو ایک جسم کی طرح کہا گیا کہ ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرے حصے کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جا کے ان کی مدد کر سکیں. اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم ان کی مدد بھی کر سکیں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. لیکن بہرحال عرب ورلڈ خاموش رہتی ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں دنیا میں کہیں کچھ ہو رہا ہو مسلمانوں کے اوپر. پاکستان یہ واحد ملک ہے جو کہ ہر لیول کے اوپر یہ آواز اٹھاتا ہے. تو یہ ہم اپنی ذمہ داری بھی سمجھتے ہیں, ہم اٹھاتے بھی رہیں گے. آپ کو پسند نہیں آتا کوئی بات نہیں, ایک دن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری دعائیں, ہماری نیک تمنائیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی قدر ان کو ہوگی انشاءاللہ. جیسا کہ آفف صاحب فرما رہے تھے, میں اس میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہوں گا. آپ کا کوشچن تھا کہ کیا جو ہندو اتحاد پسند ہیں وہ کیا اپنی مذہبی علامات کا اظہار نہیں کرتے عوام میں. ستم ظریفی دیکھیے آپ کہ جب وہ مسکان لڑکی پر اس الزام پر احتجاج ہو رہا تھا کہ جی آپ ایک خاص مذہبی لباس پہن رہی ہیں, تو جو لوگ احتجاج کر رہے تھے انہوں نے بھی مذہبی لباس ہی پہنا ہوا تھا. اور ان میں وہ جو اسٹوڈنٹس تھے اس کالج کے وہ بھی شامل تھے. ان کے لیے تو نہ جو وہاں کرناٹکا ہائی کورٹ ہے جہاں پہ سخت کیس چل رہا ہے انہوں نے ان کے بارے میں وہاں کی موجودہ حکومت جو ہے وہاں کی موجودہ حکومت کوئی پابندی نہیں اس پہ لگا رہی, کالج انتظامیہ نے کچھ کہا. کیونکہ یہ جو ایشو سٹارٹ ہوا تھا بیسیکلی یہ کالج انتظامیہ ہی تھی وہاں کی, جس نے 28 دسمبر کو 6 لڑکیوں کو روکا تھا پہننے سے. اس کے بعد پھر معاملہ گیا تھا کورٹ میں. اب سکھوں کی بات بھی آئی, سکھوں کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر ان کی آرمی میں بھی سکھوں کو اجازت ہے. ایون جو کینیڈا ہے وہاں پہ بھی ان کی آرمی میں بھی سکھوں کو اجازت ملی ہے کہ وہ اپنی جو ٹربن ہے یا پگڑی ہے اس کو پہن سکتے ہیں. ایون جو پاکستان جو ہے جو 2 قومی نظریے کے بعد وجود میں آیا اور اسلام کے نام پر آیا, جو ایک مذہبی ریاست ہے, جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہیلمٹ پہننا ساروں کے لیے ضروری ہے. لیکن جو ٹریفک وارڈن بھرتی ہوئے سکھ پاکستان میں ان کے لیے اسپیشلی ان کو ایکسیپشن دی گئی کہ آپ کیونکہ اپنی پگڑی پہنتے تو آپ ہیلمٹ نہ پہنیں. مطلب پاکستان میں بھی اتنی برداشت ہے. جہاں تک بات ہے ڈریس کوڈ کی, تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ یہ جو حیا کا معاملہ ہے یا لباس پہننے کا معاملہ ہے یہ صرف اسلام تک کیا محدود ہے؟ کیا صرف اسلام کہتا ہے کہ ستر پوشی کی جائے؟ عیسائیت بھی کہتی ہے, یہودی مذہب بھی کہتا ہے, لیکن یہ جو ایز انسانیت
یہ اس پر اتفاق ہے کہ جو لباس ہے وہ انسان کی زینت ہے اور اس کا پہنا انسان کا بنیادی حق ہے، اور وہ یہ آپ کی مرضی ہے. یہ کہ اس طرح کی مذہبی علامتوں نہیں اس نے پہنی تھی. آپ کسی کلب میں جاتے ہیں، اب ایون آپ انگلینڈ میں بھی جائیں، امریکہ میں جائیں، کسی کلب میں جائیں، وہاں پہ بھی ایک ڈریس کوڈ ہے، اور اس میں بھی بے لباسی کو تو کوئی بھی جگہ انکریج نہیں کرتی، خاص طور پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے. جو رائل فیملیز ہیں انگلینڈ میں، وہ بھی ان کا بھی ایک خاص ڈریس کوڈ ہے. تو آپ بے لباس کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسی طرح ان کے جو چیف منسٹرز دیکھیں آپ، یوگی آدتیہ ناتھ، ان کی اگر آپ ڈریسنگ دیکھیں تو وہ پیورلی ایک وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اگر مسلمانوں کی بات کروں کہ پورے مذہبی حلیہ میں آ جائے، وہ کوئی مولوی ہو، اس کا وہ معاملہ یوگی آدتیہ ناتھ کا. اسی طرح ہم نریندرا مودی کو بھی دیکھتے ہیں، وہ مندروں میں بھی جاتے ہیں، وہ بھی ایک خاص قسم کا جو ان کا سیفرون کلر ہے اس کی ویسٹ کوٹس پہنتے ہیں. اب تو سیفرون ٹیررزم کی اصطلاح باقاعدہ مغرب سے آنا شروع ہو گئی ہے، امریکہ سے آنا شروع ہو گئی ہے. سیفرون کو انکریج کر رہے ہیں، تو اس میں تو بہت واضح ہے کہ وہ بیسیکلی انہوں نے اسپیسیفکلی اس میں مسلمانوں ہی کو ٹارگٹ کیا. ٹھیک ہے. آصف حمید صاحب، یہ بتائیے گا کہ مسلمان خواتین کے حوالے سے اور ان کے پردے اور حجاب کے حوالے سے پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ان کو تکلیف ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ جو ہے واقعتاً عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ وسیم صاحب، پہلے یہ چیز سمجھ لیجئے کہ پردہ جو حیا ہے بیسیکلی وہ کس چیز کی ضد ہے؟ وہ فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کی ضد ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ تم بے حیا ہو جاؤ پھر تم جو چاہے کرو. تو یہ ایک شیطانی ایجنڈا ہے. دیکھیے شیطانی ایجنڈا کیا ہے؟ شیطانی ایجنڈا یہ ہے کہ بے حیائی عام ہو، فحاشی عام ہو، گھریلو نظام تباہ ہو. ٹھیک ہے، لوگ جو ہیں وہ بالکل تمیز چھوڑ دیں حلال اور حرام کی. یہ پورا ایک شیطانی ایجنڈا ہے جس کے تحت کہ اس وقت دنیا کی مختلف طاقتیں جو ہیں وہ پوری طرح لگی ہوئی ہیں، اور ان طاقتوں میں سب سے زیادہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے وہ یہودی بیٹھے ہوئے ہیں. اور بھارت بھی پوری طرح یہودیوں کے ساتھ مل کر بیٹھا ہوا ہے. بھارت کے اندر جو عریانی اور فحاشی کہا یہ جاتا ہے دہلی کے حوالے سے بھی کہ ہم تو انڈیا کو کہیں گے، انڈیا جو ہے وہ ریپ کا کیپٹل ہے دنیا کا. وہاں کی موویز اور ان کے تحت جو عریانی اور فحاشی پھیلی ہے جس کا شکار ہم بھی ہوئے ہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیے بہت بنیادی چیز ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب حدیث میں آ گیا کہ بے حیا ہو جاؤ پھر تم جو چاہے کرو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حیا کا پردہ جو ہے یہ کسی طرح مسلمان عورت کے اوپر سے اور مسلمان مرد کے اوپر سے ختم کیا ہے تاکہ یہ بھی عام انسانوں کی طرح ہو جائیں. اور پھر یہ ان سے کہیں گے سور کھا لو تو سور کھا لیں، سود تو ویسے ہی کھاتے ہیں بہت سارے، جو بھی کام کہیں گے ہم ان سے کرا لیں، لیکن ایک دفعہ ان کو ہم بے حیا کر دیں. پردہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی آڑ ہے فحاشی عریانی اور شیطانیت کے حوالے سے. لہذا اگر آپ فرانس کو بھی دیکھیں وہاں پہ بھی اس کے اوپر معاملہ جو آتا ہے. اچھا اب اسکارف تو عیسائی مذہبی عورتیں بھی لیتی ہیں، ننیں بھی، ان پہ اعتراض نہیں آتا. ٹھیک ہے، کبھی نہیں آیا. اچھا اسی طرح یہودیوں کا بھی اگر آپ لباس دیکھیں تو وہ بھی اس طرح کا وہاں پہ اعتراض نہیں آئے گا، لیکن آئے گا اعتراض تو مسلمان کے اسکارف کے اوپر، مسلمان عورت کے اسکارف کے اوپر آئے گا. اصل وجہ کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں اسلام کی بہتری کرنا، اسلام کو کھوکھلا کرنا، مسلمانوں کو کسی جوگا نہ چھوڑنا. تو یہ وہ اصل وجہ جس کو ٹارگٹ وہ کر رہے ہیں. خدا کے واسطے اس کو آپ نارمل ایشو مت سمجھیں. یہ ایک مسلسل کیمپین ہے. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک لیکچر دیا تھا بہت لمبا، اور اس میں کہا تھا کہ یہ جو UNO کا سوشل انجینئرنگ پروگرام ہے اس کے پیچھے اصل میں ہے کیا؟ اصل میں اس کے پیچھے یہی ہے، عورت کو گھر سے نکالو، وومن ایمنسیپیشن، عورت کو طاقتور کرو، عورت گھر سے نکلے گی. باہر تو مرد بھیڑیے، شیطان ننگا ناچ رہا ہے. گھروں میں موبائلوں میں وہ جو چیز گند آ رہا ہے، گھروں میں کیبل کے ذریعے جو گند آ رہا ہے، اس کے ذریعے کوئی خیر خواہی تو کوئی اچھی تعلیمات تو جا ہی نہیں رہی لوگوں کے دماغوں میں. خواتین جو ہیں وہ باہر نکلے گی، غیر مرد وہاں پہ دفتروں میں کام کریں گے، وہاں اختلاط ہوگا، پھر کہیں نہ کہیں شیطان اپنا جو ہے رستہ نکال لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. اب رہی بات کہ کیا پردہ رکاوٹ ہے عورت کی ترقی میں؟ قطعاً نہیں. دیکھیے ترقی کو آپ ذرا دیکھ لیجیے کہ آج کل ترقی کا معیار کیا ہے. انفارچونیٹلی آج ترقی کا معیار یہ ہے کہ کوئی دفتر میں عورت بنی ٹھنی ٹائٹ لباس کے ساتھ ہو تو جناب افسران اس کو زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ. اور کوئی پردہ کرنے والی عورت ہے اس کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں کیونکہ اس سے ان کو امیدیں کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور بیچاری عورتیں جو ہیں وہ اپنی نوکری کے چکر میں کہ نوکری ہماری پکی ہو جائے، ہمیں پروموشن ملے، وہ ایسے ایسے حلیے بناتی ہیں اس لیے کہ صفاق مرد بیٹھا ہوا ہے جو اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. ورنہ نقاب پہن کے شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عورت جہاز بھی چلا سکتی ہے.
پردے میں رہتے ہوئے ضرورت پڑنے پر. کہنے کا میرا مقصد ہے کہ پاکستان میں تو مثال بھی موجود ہے. شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے، نقاب پہنتے ہوئے، پردے کی حالت میں عورت سارے کام کر سکتی ہے، اور دین اس کو کسی ایسی چیز سے منع نہیں کرتا. ضرورت پڑنے پر عورت جاب بھی کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، بہترین سے بہترین جاب بھی کر سکتی ہے، شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے ضرورت پڑنے پر. قطعاً کوئی رکاوٹ نہ تعلیم میں نہ جاب میں، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں. نیو دہلی بھارت سے معروف تجزیہ نگار احمد سہیل صدیقی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. احمد سہیل صدیقی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم بھائی جناب یہ فرمائیے گا کہ دنیا بھر کی خواتین اپنے مذہب، ملک اور روایات کے مطابق جینے کا حق رکھتی ہیں. بھارتی آئین کی شق نمبر 14، 19 اور 29 کے تحت بھی مسلم خواتین کو اپنی مرضی کا لباس پہننے کی پوری آزادی حاصل ہے، لیکن بھارتی معاشرہ مسلم خواتین کو مذہبی شناخت کے ساتھ جینے کا حق کیوں نہیں دے رہا؟ جو آرٹیکل آپ نے مینشن کیے ہیں اس کے علاوہ سب سے زیادہ ضروری آرٹیکل 25 ہے، جو یہ رائٹ ٹو ریلیجیس فریڈم جو ہے وہ انشور کرتا ہے کہ ہندوستان کے ہر شہری کو جو ہے وہ پوری مکمل آزادی ہے اس کے مذہبی حقوق کے عمل کرنے میں. لیکن کانسٹیٹیوشن میں تحفظات کی لڑائی ہرگز نہیں ہے. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور سے ہی جو ہے وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تبھی سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ ان کی داڑھی، ٹوپی، برقع یہ کس طریقے سے چھین لیا جائے. یہ کنٹینیوشن ہے کروسیڈز کی. صلیبی جنگیں آج بھی انگریز جو اس ٹائم پہ لگا کے گئے تھے قوانین بنا کر اور سب بنا کر، یہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ 1857 کے بعد 1857 میں کس طریقے سے جو ہے وہ جینوسائڈ، علماء کو 57,000 دلی میں پیڑوں پہ درختوں پہ لٹکا کے جو ہے وہ مارا گیا. تو یہ اس سلسلے کا جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں دوبارہ آ گئی ہے نریندر مودی کے دور کے اندر، تو یہ وہ ساری چیزیں واپس آ رہی ہیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریز راج جو لے کر آئی تھی. تو مسلمانوں کے خلاف وہ نفرت، وہ ساری چیزیں، اور ہندوؤں کو اور اعلیٰ ذاتوں کو، ہندوؤں کے اعلیٰ ذاتوں کو سارے تحفظات انگریزوں نے دیے تھے. تو یہ لڑائی بالکل دوسری لڑائی ہے وسیم بھائی، اور اس میں کانسٹیٹیوشن میں تحفظات جتنے مرضی ہوں، یہ عمل جو ہے وہ بالکل ایک دم دجالی نظام جب آ گیا یہاں پہ. کارپوریٹ کمیونلزم اور کارپوریٹ طاقتوں نے جو ہے پیسے کے ذریعے جو ہے وہ 100 سال یہاں پہ آپ کو بالکل ایک دم تنہا کر دیا، ڈیوائڈ اینڈ رول کر دیا. تو اس کے ذریعے یہ ٹارگیٹنگ ہے. یہ ایک لڑکی کی لڑائی، مسکان کی لڑائی نہیں ہے. یہ پورا جو ڈویژن ہے سب کانٹیننٹ میں اسلام کا جو کیا ہے، پاکستان کو الگ کر کے ہندوستان، بنگلہ دیش اور اس خطے میں، تو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ اتنے ہیلپ لیس ہیں کہ وہ اب جو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا مذہب جو ہے وہ اپنے طریقے سے جو ہے وہ ڈومینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے کرسچینٹی ڈومینیٹ کر رہے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی، اور بعد میں انگریز راج میں سارے مذاہب کے اوپر. اب کیونکہ یہ اس کی پشت پناہی مودی کی جو ہے یہ ساری طاقتیں کر رہی ہیں، یہود، ہنود اور نصارہ کی طاقتیں جو ہیں یہ مکمل طور کے اوپر یہاں پہ ٹارگٹ کر رہی ہیں کہ یہاں پہ برقعے کے ذریعے جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے. سہیل صدیقی صاحب یہ فرمائیے گا کہ لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ اور معروف اسلامی رہنما اسد الدین اویسی صاحب کا کہنا ہے کہ ایک دن باحجاب لڑکی بھارتی وزیر اعظم ہوگی. ان کا یہ بیان مسلم خواتین کو تقویت دے گا؟ اویسی صاحب کے بارے میں کیا کہیں. بچپن میں ہم ایک کہانی پڑھتے تھے، پائپر آف دا ہیملن، جو ایک میوزیکل ایک شہر میں بجا کے وہ سارے چوہوں کو اپنے پیچھے جمع کر کے اس شہر کے باہر لے گیا تھا. تو اویسی صاحب وہ یہود، ہنود اور نصارہ کا باجا بجا رہے ہیں اور پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنے سارے سیاسی مخالفین مسلمان لیڈروں کو گالی دیتے ہیں. تو پورا ڈویژن کا اسلام کی جو ہے وہ اس کو پوری سرپرستی حاصل ہے ان کو، یہود، نصارہ اور ہنود کی، سرمایہ سے، پیسوں سے، وسائل سے. ثبوت اور وثوق کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مسلسل انہیں جو ہے ان کو کریٹ کیا گیا ہے. ان کی کسی بھی طریقے سے یہاں پہ واپس کارپوریٹ جو نظام بنانا ہے ان لوگوں کو، اس میں اویسی صاحب کو پروموٹ کر کے ہی یہاں پہ ناتفاقی پیدا کر سکتے ہیں، مسلمان یوتھ کی طاقت ختم کر سکتے ہیں اور آپس میں لڑا سکتے ہیں. تو اویسی صاحب جو ہے وہ سارا جو باجا بجا رہے ہیں، اس سمویدھان کی گارنٹی دے رہے ہیں، تو انہیں تھوڑی سی تاریخ پڑھنی چاہیے اور انہیں مطالعہ کرنا چاہیے اپنے عمل کا. اور جو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہندوستان میں جو ہے وہ خاتون، حجاب والی خاتون جو ہے پرائم منسٹر بن جائے گی، اویسی صاحب آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ شیخ چلی بھی جو ہے وہ ایسی باتیں نہیں کرتا.
تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. ہندوستانی مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے والے جو ہیں وہ پچھلے 10 سال میں جب سے بی جے پی RSS کی حکومت اور اسرائیلیوں کی حکومت آئی ہے ان کا آپ کام کر رہے ہیں ہندوستان میں. وقت آ گیا ہے آپ کو بھی جو ہے مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ بے نقاب کرے گا. جناب یہ بتائیے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ایک طرف بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگاتا ہے، اسی کے دور حکومت میں مسلمان بیٹیوں کی عزت و عصمت محفوظ نہیں. کیا بھارتی حکومت انتہا پسند ہندوؤں کے سامنے اتنی بے بس ہو چکی ہے؟ وسیم بھائی، یہ حکومت انتہا پسند ہندوؤں کی حکومت ہے جس کو مکمل طور پہ یہودیوں اور انتہا پسند نصارہ کی جو ہے مکمل تائید حاصل ہے. یہ سارے وہ کام کریں گے جو ان کو سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے وہ حاصل نہیں ہوا کہ مسلمانوں سے ان کا دین چھین لیں. تو یہ دجالی نظام، دجال کے آنے سے پہلے جو ہیں یہ ساری قوتیں جو ہیں اس حد تک جاری ہیں کہ اس کے پس پردہ جو تھوڑا اپنے آپ کو پروگریسو دکھا رہی ہے بی جے پی کہ ہم جو ہیں وہ برقعے کے خلاف ہیں، لیکن اس کے پیچھے اصل کہانی یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ جو 1857 کے پہلے سے جو ہے وہ انگریز لانا چاہتے تھے یہاں پہ کہ اپنا کلچر جو ہے وہ ہندوستانیوں پہ تھوپ سکیں، وہ اب بی جے پی کے ذریعے لا رہے ہیں، بی جے پی کے ایجنڈے میں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ سب لوگ تیار رہیں کہ یہ جو ہے یہ مکمل طور کے اوپر بائی فورس، بائی ہوک اور بائی کروک سارے ایجنٹ ہمارے بیچ میں جو ہیں انہی لوگوں کے ہیں. اور ایک بدبخت ہے جو شاہبانوں کے زمانے سے ہی جو ہے وہ ان کا مکمل مددگار بنا ہوا ہے، صلاحکار بنا ہوا ہے، ایڈوائزر بنا ہوا ہے. اس کو اتنی زیادہ جب اسلام سے اور مسلمانوں سے نفرت ہے تو اس کو اپنا چھوڑ دینا چاہیے. یہ دین قرآن کو جگہ جگہ استعمال کر کے اپنے آپ کو مسلمان دکھا دکھا کے باقی سب لوگوں کو جاہل بتا کر کہ جو قرآن کے بارے میں بھی نہیں جانتے وہ یہ سب کام کر رہا ہے. اور شاہبانوں کے زمانے سے 1986 سے لے کے آج تک اس بدبخت نے جو ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اگر اس سے ہمیں نجات دلا دے تو اللہ تعالیٰ کا ہم پہ جو ہے وہ کرم ہوگا. باقی یہ حکومت مکمل طور کے اوپر انتہا پسندوں کی حکومت ہے، یہ کوئی گلوبل گورنمنٹ نہیں ہے، یہ مکمل طور پہ ایک فاسسٹ، ایک یہاں پہ جو ہے وہ بغیر کسی لا کے جو ہے یہ اس وقت ہندوستان میں ایک حکومت کام کر رہی ہے، جس سے جلد جو ہے ہمیں انشاءاللہ نجات ملے گی. اور یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، بھاگنے سے پہلے اپنا آخری حربہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو جو ہے وہ حکمت اور ہر طریقے سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے ٹیکل کرنا ہے. احمد سہیل صدیقی صاحب، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا بھارت میں مسلم خواتین کو ڈرا دھمکا کر اور ستر و حجاب کے حوالے سے پابندیاں لگا کر، کیا ان کو اس طرح روک کر، تھریٹن کر کے، آوازیں کس کے، جس طرح وہاں پہ جو ایک مہم چل رہی ہے کہ خواتین کو کہیں شٹل کاک کہا جاتا ہے، کہیں ان کو بند گوبھی کہا جاتا ہے، اس طرح کی آوازیں کسے جاتے ہیں، تو اس طرح کی مہم چلا کے کیا مسلمان خواتین کو وہاں سے تعلیم سے دور رکھنے کی کوئی سازش تو نہیں کی جا رہی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں وسیم صاحب، جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے تو ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر یہ بہت پہلے سے، یعنی 1857 کے بعد سے یہ سازش کی کہ کسی طرح ہم مسلمانوں کو تعلیم سے دور کریں. یہ چیز تو ان کی تقریباً پچھلے 150 سال سے چل رہی ہے. لیکن جیسے ابھی آفس صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم صرف یہ نہیں دیکھ سکتے کہ انڈیا کی ایک ریاست ہے اور وہاں پر ان کو عورتوں کو اسکول جانے کے لیے، کالج جانے کے لیے پردے سے روکا جا رہا ہے. اس کی بہت ساری اور بھی ڈائمینشنز ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں اب جو کارپوریٹ کلچر ہے وہ بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے، پنپ رہا ہے. اور یہ جو مودی کی خاص طور پہ حکومت آئی ہے اس میں یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے. اور کارپوریٹ سیکٹر جو ہے یہ ہمیشہ سے ڈسکریج کرتا ہے پردے کو، حیا کو، کیونکہ بہت ساری انڈسٹریز اٹیچڈ ہیں، بے حجابی سے بے شمار انڈسٹریز اٹیچڈ ہیں. آپ دیکھیں اب جب عرب ملک جب کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا جو انہوں نے شکار بنایا ہے وہ یہ پردے ہی کو بنایا ہے، عورت ہی کو بنایا ہے. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، ٹورزم کی انڈسٹری ہے، اس کے علاوہ ان کی میڈیا کی انڈسٹری ہے، ان کا جو کارپوریٹ باہر سے جو کمپنیز آ کے کام کرتی ہیں وہ ہے، وہ عورت کی اٹریکشن ہی میں آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ انڈیا کی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ اس وقت تقریباً $20 ارب کے ارد گرد ہے، یعنی 2 سال پہلے کے اسٹیٹس میں دیکھ رہا تھا. لیکن 2030 میں وہ یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اس کو وہ $70 ارب تک لے کے جائیں. اسی طرح ان کی کاسمیٹکس انڈسٹری ہے وہ بھی $20 ارب کے قریب پہنچ چکی ہے اور وہ اس کو بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ
وہاں پر جو سب سے زیادہ جو چیز وہ چاہتے ہیں وہ بیسیکلی مسلمانوں کو اشتعال دلانا چاہتے ہیں. دیکھیں مسلمان جو ہے وہ کس چیز سب سے زیادہ اس کو اشتعال آئے گا, اسی پہ آئے گا نا کہ اس کی ماں, اس کی بہن, اس کی بیٹی اگر باہر نکلے گی اور ہندو غنڈوں کا خطرہ ہوگا, وہ چاہے تاکہ وہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم تو نہیں ہیں انتہا پسند, انتہا پسند تو مسلمان ہیں, ہم تو صرف کہہ رہے ہیں یہ والے کپڑے نہ پہنے. مسلمانوں کو جب ریئیکشن آتا ہے, کیونکہ نیچرلی جب کوئی مرد اس طرح کی چیز دیکھے گا, سین دیکھے گا, جس طرح ابھی بھی ایک ویڈیوز کچھ وائرل اس طرح کی ہیں کہ لوگوں کی بہنیں بیٹیاں جاتی ہیں اور وہ کالج کے گیٹ پہ جا کر اپنا عبایا اتار رہی ہیں, جن کی عورتیں ایسا کر رہی ہیں, ان کے گھر والے جب یہ ویڈیوز دیکھیں گے تو ان کا سین ریئیکشن یا ان کا جو سین رویہ ہے وہ ان کے لیے برقرار رکھنا پاسبل نہیں ہوگا. اس میں پھر یہ بھی امکان ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی کوئی ریئیکشن آئے گا, ان کی عورتوں کی طرف بھی ہاتھ اٹھ سکتا ہے. پہلا ریئیکشن تو یہ ہوگا نا وہ اپنی بیٹیوں کو کالج اسکول نہیں بھیجیں گے, لیکن اس میں وہ پھر وہ ایکسپلائٹ کریں گے مسلمانوں کو. دیکھیں جی آپ کی بہنوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے, پھر کوئی کچھ اور ہوگا اس کے بدلے میں, تو پھر الزام دوبارہ مسلمانوں پہ ہی پہ آئے گا. آپ نے جیسے پوچھا نا کہ تعلیم کی سازش تھی, تعلیم کی تو ہے ہی ہے. بی جے پی کے ایک لیڈر ہیں, انہوں نے ٹویٹ کی کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں ہمیں حجاب کرنے دو, آگے یہ کہیں گے کہ ہم نے شریعت لا نافذ کرنا ہے. یعنی ان کی جو سوچ ہے اسی طرف جا رہی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی جہاں پر بھی مسلمانوں کی جماعت ہوگی, اگر ان کو آپ کھلا چھوڑیں گے تو الٹیمیٹلی ان کی جو خواہش ہوگی وہ اس طرف ہی جائے گی. تو وہ ہندو جو ہیں وہ اس کو ظاہر ہے ان کے مسلمانوں کو مارجنلائز کرنا اور کارپوریٹ کلچر کو انکریج کرنا, ان کے یعنی مودی جو ہے اس کا سب سے بڑا ٹول ہے. آپ نے دیکھا کہ جو فارمرز کا ایکٹ آیا تھا وہ بھی جو کارپوریٹ سیکٹر تھا اس کو فائدہ دینے کے لیے آیا تھا. انڈیا میں جو پولیٹیکل فنڈنگ ہوتی ہے کارپوریشنز کی طرف سے, اس میں 92.5% جو فنڈنگ ہے کارپوریٹ کی وہ بی جے پی کو جا رہی ہے. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ کیا مفادات ہیں ان کے. تو یہ سارا جو ایک اس کو اینگل کو محدود نہیں کر کے دیکھ سکتے, اس میں بہت سے فیکٹرز انوالوڈ ہیں. ٹھیک ہے آصف صاحب, یہ بتائیے گا کہ بھارت میں جو الیکشن ہے وہ پاکستان اور اسلام دشمنی کے نام پہ جیتا جاتا ہے. یعنی وہاں پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو پاکستان اور اسلام دشمنی کے خلاف جتنی زیادہ بات کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ مقبول ہوتا ہے, اتنی ہی زیادہ شہرت حاصل کرتا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ بھارت میں پائے جانے والے اس نظریاتی, سیاسی اور معاشرتی جو بگاڑ ہے, اس کا حل کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی, بھارت کا جو انتہا پسند ہندو ہے اس کا تو سب سے بڑا موٹو ہی یہ ہے نا, کسی طرح ایک تو جو ڈیوائیڈ ہوئی تھی 1947 میں اس کو انڈو کیا جائے, ٹھیک ہے, اور نمبر 2 مسلمانوں کو پورے بھارت سے پاک کیا جائے, نکال دیا جائے, ختم کر دیا جائے. اکھنڈ بھارت کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ 18% جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہاں پر ہیں, اگر ہم لگائیں لگ بھگ, اور باقی جو ہیں اس میں سکھ بہت تھوڑے ہیں, عیسائی بہت تھوڑے ہیں, میجورٹی ہندو ہے. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان کے ساتھ مسلسل ایک جسے کہتے ہیں نا ایک وہ معاملہ چلا کر, اور جیسے کہ مودی نے جو پچھلے الیکشن سے پہلے 2 ایسے واقعات ہوئے جس میں کہ اس نے جو ہے پورا ایک بھارت کو اکٹھا کر لیا, پاکستان کے خلاف ایک کہنے کو حملہ کرایا, جھوٹا حملہ, اور جس میں ہوا بھی کچھ نہیں, اور بلکہ مار کھائی پاکستان سے, لیکن اس نے وہاں پر اپنی وہ اس کو جیت لیا, یعنی کہ اس بنیاد پر وہ کھڑا ہو گیا. ایشو یہ آتا ہے وسیم صاحب کہ یہ تو وہ کریں گے, ان کا مذہب یہ ہے, ان کا جسے کہتے ہیں RSS جو ہے وہ ایک بہت بڑی ایک جسے کہنا کہ ایک طاقت ہے. بھارت کی جو ایک مصنفہ اروندھتی رائے جو ہے اس نے کیا کہا تھا, RSS از دا اسٹیٹ, آرکیٹیکچر آف فیشزم, یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اس نے RSS کے حوالے سے. تو لہٰذا ان کا تو یہ طریقہ کار ہے. مسئلہ کیا آتا ہے, مسئلہ یہ آتا ہے کہ مسلمانوں میں وہاں ڈیوائیڈ ہے, مسلمانوں میں بھی جو ہے وہ انہوں نے پھوٹ ڈلوا دی ہے. پہلے مسلمان اکٹھے تھے, لیکن اب جو ہے وہ ایک اور جو جماعت کچھ عرصے سے آئی ہے AIMIM کے نام سے, اور 1-2 اور جماعتیں, اب انہوں نے کیا, انہوں نے مسلم ووٹ کو تقسیم کر دیا. اس سے کیا ہوا کہ جہاں مسلمانوں کو, وہ علاقے جہاں مسلمانوں کو جیتنا چاہیے تھا وہاں بھی اب BJP کا جیت رہا ہے. گویا آپس کی تفرقے بازی اور لڑائی میں جو ہے وہ انہوں نے مزید اپنا بیڑا غرق کر لیا. یہ اپنی جگہ ایک تلخ حقیقت ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھارت کا معاملہ ہے اس نے تو یہ کرنا ہے, لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اگلا کوئی سکسیسر اس کا مودی کا نہیں آتا اور بھارت واپس سیکولرزم پہ چلا جاتا ہے, تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ بہت ایک بڑی آواز متشدد لوگوں کے خلاف ہندوؤں میں سے بھی اٹھے گی. دیکھیے ہندوستان میں, بھارت میں سیکولر لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں, لیکن اس وقت انڈیا کا میڈیا اور وہاں کا پریس پوری طرح جو ہے وہ قبضے میں ہے متشدد ہندوؤں کے اور BJP کے اور RSS کے گنڈوں کے.
اس لحاظ سے وہ بول نہیں پا رہے. جہاں بولتے ہیں ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کہتے ہیں وائلنٹ جو ہے ایکٹیویٹی ہوتی ہے, لہذا سب خاموش ہیں. ہاں ان کا زور ٹوٹے گا انشاءاللہ, اور جب ٹوٹے گا تو پھر وہاں سے بھی جو ان کے جو ہندو وہ جو سیکولر ہیں وہ ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اس طرح کی صورتحال بھارت کے اندر بہرحال ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کانگریس کو جو ہے وہ دوبارہ سے وہاں پر طاقت لینی چاہیے, اور اس وقت لوکل جو سیکولر ہندو ہے وہ بھی اس وقت ان کے اس رویے سے تنگ ہے. پوری دنیا میں ہندوستان بدنام ہو گیا ہے. اب تو عرب ممالک کو بھی تھوڑی سی ہوش آنی شروع ہو گئی, شاید اللہ کرے ان کو ہوش آ جائے کہ بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے اس حکومت کا, بی جے پی کی, وہ سامنے آیا ہے. ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ سیکولر تھا, اور وہاں پر بہرحال بہت زیادہ جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق تھے. حسن صدیق صاحب یہ بتائیے گا کہ بھارت میں مسلمانوں کی جان مال عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. ان حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں وہ جو ایک بچی کی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے جو ویڈیو وائرل ہو گئی ہے پوری دنیا میں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور پوری دنیا اپنے اپنے انداز میں اس کے ہندو جو گنڈے ہیں انتہا پسند ہیں ان کے سارے ایکٹ کو جو ہے وہ کنڈیم کر رہی ہے پوری طرح. لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں, مسلم امہ اور عالمی خواتین کی تنظیمیں, اور پاکستان کا جو معروف وہ ہے موم بتی مافیا, وہ خاموش ہے. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ؟ جی دیکھیں, او آئی سی کی طرف سے جو رسمی بیانات آتے ہیں اس میں اس حوالے سے بھی رسمی بیان آیا ہے, اور لیٹ آیا, لیکن کیونکہ پاکستان نے تو بہت دفعہ کوشش کی تھی جو انڈیا کی جو حرکتیں ہیں اس پر او آئی سی ایک ایکشن لے, لیکن نہیں لیتی. لیکن جو یہ والا معاملہ تھا لڑکی کا, یہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اتنا زیادہ اٹھایا, اور لڑکی وہ اس کا ایک امیج, ہیرو امیج اس طرح کا دنیا میں پھیلا کہ او آئی سی پھر مجبور ہوئی. لیکن انڈیا کے وزارت خارجہ نے اسی طرح اس کو مسترد کر دیا, ان کے بیانات کو, جس طرح پہلے بھی کرتی رہی ہے. ایک چیز جو ہے وہ ہمیں تھوڑی سمجھنی بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مودی کے آنے سے یہ معاملات بہت بڑے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو انڈیا کا بانی تھا یعنی مہاتما گاندھی, اس کو مسلمانوں اور پاکستان کی حمایت پر قتل کر دیا گیا, اور اس کے بعد آپ نوٹ کریں کہ جو کانگریس تھی اس نے لائن اپنی چینج کی تھی کافی حد تک. آپ دیکھیں اندرا گاندھی کے معاملات دیکھیں, میری نظر میں جو 3 ڈیکیڈز تھے کانگریس کی حکومت کی, وہ کسی طرح بھی آج کل کی بی جے پی کی حکومت سے کم نہیں تھے. اس میں آپ 1971 کے واقعے کے بعد آپ اندرا گاندھی کے بیانات دیکھیں, اس کے بعد انہوں نے جو کچھ سکھوں کے ساتھ کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. وہ وقت کے تھا جو الٹیمیٹلی جو قائد اعظم جس کا اشارہ کرتے تھے وہ آتا دکھ رہا تھا. 1989 میں خوشونت سنگھ انہوں نے کتاب لکھی تھی اینڈ آف انڈیا کے نام سے, اور اس میں انہوں نے واقعات کا ذکر کیا تھا کہ انڈیا کو کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے تھا اور انڈیا کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری الٹیمیٹلی اس طرف آ رہی تھیں. اور جو آپ نے ذکر کیا جو ہمارا موم بتی مافیا ہے جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے, ان کو واقعی پاکستان میں تو خواتین کے حوالے سے کوئی ذرا سی بات ہو جائے تو وہ جناب نکل کے باہر آ جاتے ہیں اور پورا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور شور مچاتے ہیں. لیکن یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ پوری دنیا پہ اس کا ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اور وہ خاموش. بالکل, آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کی جو لبرلزم کے اور فیمنزم کے علم بردار ہیں وہ خاموش ہیں. اس کی مین وجہ میرے سامنے یہی ہے, ظاہر ہے کہ ان کی معاملات ایک خاص فنڈنگ کے تھرو چلتے تھے. وہ ویسٹ کا جو یا انڈیا سے مراد ہے میری جو انڈین اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے اس کو وہ کرتے رہے ہیں ہمیشہ ٹو. لیکن اگر آپ اپوزٹ دیکھیں انڈیا میں تو وہاں کی جو لبرل آوازیں ہیں, چاہے وہ ان کے ایکس جنرل ہوں پروین سونی, اسی طرح آصف صاحب نے جن کا ذکر کیا جو ان کی مصنفہ ہیں بہت معروف انٹرنیشنل اسٹیچر کی آنندوتے رائے, ان کا کہنا ہے کہ انڈیا ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے بہت واضح انداز میں کہہ دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کا وہی حال ہوگا جو سوویت یونین کا اور یوگوسلاویہ کا ہوا, اور آر ایس ایس جو ہے وہ اسٹیٹ کے طور پہ کام کر رہی ہے. لیکن انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کو ہرا نہیں سکتا لیکن بھارت کو کھا جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور انڈیا کی جو ریاست تھی اس کا جو سوشل کانٹریکٹ تھا اس اپنے شہریوں کے ساتھ وہ ٹوٹ رہا ہے. سوشل کانٹریکٹ یہی تھا نا کہ سیکولرزم بنیاد ہے یہاں کی, اور جو کانگریس ہمیشہ سے کہتی رہی ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. کیونکہ اب جتنے بھی اب مثال کے طور پر بہت سے اینٹی مسلم لاز جو ہیں وہاں پر آ رہے ہیں, وہاں پہ اس طرح کے وہاں پہ 5-6 ریاستوں میں تو یہ قانون آ گیا ہے کہ آپ اپنے یعنی آپ کنورٹ نہیں ہو سکتے. ہاں کنورٹ کون ہو سکتا ہے, جو اپنے امیجٹ مذہب سے بدلا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارے ہندو تھے, مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں یہ تو ہندو تھے, مسلمان ہندو ہوگا یا کرسچن ہندو ہوگا اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو تھے ہی پہلے ہندو, یہ تو واپس آ رہے ہیں. اسی طرح نوم چومسکی جو بہت بڑے اسکالر ہیں انہوں نے بھی کشمیر کے ساتھ ایکویٹ کیا ہے پیلسٹائن کو, اور کہا ہے کہ جو ویسٹ میں
بھی اسلاموفوبیا ہے، لیکن اس کی جو بدترین شکل ہے وہ یہاں پر ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو دنیا کا لبرل ہے، جو دنیا کا فیمنسٹ ہے، وہ کیا بیانات دے رہا ہے، اور پاکستانی جو لبرلز ہیں ان کو سانپ سونگا ہوا ہے. ان کو کوئی کسی قسم کا ان کے جو کوئی بیانات اس حوالے سے رسمی طور پر شاید ہمیں نظر آ جائیں، لیکن ان کے لیے کوئی ہمیں لبرٹی گول چکر پہ ہمیں کوئی پروٹیسٹ نظر نہیں آئے گا. اور بلکہ جیسے آفس صاحب نے بھی بتایا تھا کہ آفیسز میں کیا صورتحال ہے، ہمارے ہاں بھی کوئی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے. ہم اوپنلی شاید نقاب والی لڑکی کو ہراس نہیں کر سکتے، لیکن کیا دفتروں میں ہمارے ہاں بھی اس لڑکی کو یعنی اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ایک بہت پرانی سوچ کی ہے. کوئی لڑکی اگر کہیں پہ انٹرویو کال آئے اور ایک جگہ حجاب والی لڑکی ہو اور دوسری جگہ بہت فیشنیبل ہو، آپ کے خیال سے کس کو ترجیح دی جائے گی؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. پاکستان میں بہت سے سکولز میں ایگزامپلز ہیں کہ لڑکیاں گئی ہیں عبایا پہن کے اور ان کو ٹیچرز نے ان کو زبردستی کہا کہ آپ یہ کیوں پہن کے آ رہی ہیں، ہمارے کالج کا امیج خراب ہو رہا ہے. ایون جو میں ایچ ایس این کی ایگزامپل دوں گا، وہاں پہ کیونکہ پیرنٹس کا بھی انٹرویو ہوتا ہے، وہاں پہ پیرنٹس دیکھا مدر نے حجاب لیا ہوا تھا، تو ان کو پرنسپل نے کہا کہ آپ کس فلیے میں آئی ہیں. تو یہ مسئلہ ہے ہماری سوچ کا. ابن خلدون جو بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمے میں یہ کہا تھا کہ جو غالب اقوام ہوتی ہیں ان کو کاپی کیا جاتا ہے. یہ بیسیکلی وہی ہے کہ پاکستان میں بھی ان کو اس طرح سے ہمیں شاید آزادی مفت میں مل گئی، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے اور ہم اپنے کلچر کی خود بھی عزت نہیں کر رہے. شاید اسی وجہ سے مسلمانوں کو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. وسیم صاحب، میں موم بتی مافیا کے حوالے سے ایک بات کہوں گا. دیکھیے، انسانی حقوق کے علم بردار یہ موم بتی مافیا ہے، یہ جو حالیہ واقعہ ہوا یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر واقعی یہ انسانی حقوق والے ہوتے تو وہ وہاں اس بچی کے حق میں بھی کھڑے ہوتے. بالکل ٹھیک ہے جی. دو وجوہات کی بنیاد پر، ایک تو اس کے لباس پر اعتراض کیا گیا، نمبر دو اس کو مذہبی طور پر ہراس کیا گیا ہے. لہذا موم بتی مافیا تو کنفرم ہو گیا کہ یہ انسانی حقوق کے علم بردار نہیں ہیں. اگر انسانی حقوق کے علم بردار سچے ہوتے تو یہ اس معاملے میں بھی کھڑے ہوتے. نمبر دو بات یہ ہے، اصل میں موم بتی مافیا جو ہے یہ بڑا حق حلال کے ساتھ جو ہے جہاں سے پیسے ملتے ہیں ان کے ٹارگٹ کو پورا کرتا ہے، ایجنڈا ٹو کرتا ہے. یعنی کہ اس میں وہ بڑے آنسٹ ہیں، جہاں سے ان کو فنڈنگ ملتی ہے ان کا ایجنڈا فالو کرنے میں. جہاں پر اسلام اور پاکستان کے خلاف کوئی بات ہوگی یہ موم بتی مافیا وہاں پہ نکل کے کھڑا ہو جائے گا، خصوصاً اسلام کے خلاف. اور اگر آپ ان سب کے آڈٹ کرائیں تو یہ ان سب کی فنڈنگ پاکستان سے نہیں ہو رہی، ان سب کی فنڈنگ باہر یورپ سے اور امریکہ سے اس طرح کی فنڈنگ ہو رہی ہے. اور باقاعدہ اس مقصد کے لیے جو میں کہتا ہوں نا کہ اسپیشلی جو شرم و حیا کے حوالے سے جو خواتین نکلتی ہیں ان کے خلاف عورت مارچ کے نام سے جو نکلتی ہیں، وہ تو میجورٹی جو ہے جنہوں نے اپنے گھر خود برباد کیے ہوئے ہوتے ہیں. اپنے شوہروں کے لیے اگر شوہر موجود ہے تو سہانے رو بنی ہوتی ہے، ورنہ وہ شوہر ان کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ایک لومڑی جو ہے تھی اس کی دم کٹ گئی تو اس نے کہا باقیوں کی بھی دم کٹ جائے. دنیا کو تہذیب سکھانے جا رہے ہیں. اگر یہ لوگ سچے ہوتے تو اس پر بھی کھڑے ہوتے. یہ ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا کوئی تعلق جو ہے وہ انسانی حقوق کے ساتھ نہیں ہے، یہ صرف جہاں سے پیسے لیتے ہیں ان کی نمک حلالی کر رہے ہیں. حسن صدیقی صاحب، پوری دنیا میں اس وقت جو ہے مغربی تہذیب جو ہے ایک چارے کی حیثیت اختیار کر چکی ہے اور پوری دنیا میں اسلاموفوبیا پھیل چکا ہے. اس کے تدارک کے لیے اور اسلامی تہذیب کو اجاگر کرنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ابن خلدون کے مطابق تو جو قوم غالب ہوتی ہے اسی کو کاپی کیا جاتا ہے. جیسے جس زمانے میں مسلمان غالب تھے تو بہت سی چیزیں مسلمانوں کو کاپی کرتے تھے. جو ویسٹ تھا انہی کی لائبریریز کو اس سے استفادہ کیا. ایون جو کانوکیشن ہوتے ہیں اس پہ جو لباس ہیں، جو پگڑی پہنائی جاتی تھی گریجویٹس کو، وہ بھی کاپی کی گئی. پھر بغداد یونیورسٹی کی طرز پہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے اپنا یعنی ان کو کاپی کیا. تو لیکن اب معاملہ الٹ ہے، مسلمان مغلوب ہیں اور وہ مغرب کو کاپی کر رہے ہیں. سورہ بقرہ میں 120 نمبر آیت ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک ہم ان کی ملت میں شامل نہیں ہو جاتے یہود و نصارہ کی، اس وقت تک وہ ہمیں ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں ملے گی. اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ انڈیا میں ایک مسلمان لیڈر ہیں، وہ حال ہی میں انہوں نے ہندوازم اختیار کر لیا ہے. یعنی الٹیمیٹلی ہم ویسٹ کو جتنا مرضی کاپی کریں، ان کو جتنا مرضی خوش کرنے کی کوشش کریں، وہ ہم سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنی تہذیب پر فخر کرنا ہوگا اور جو ہمارا جو روشن ماضی ہے اس کی طرف جانا ہوگا اور فخر کے ساتھ اسلامی شعار کو اپنانا ہوگا. اور پاکستان میں بھی
جو مذہب کے نام پر آیا تھا، خاص طور پہ ہمیں تو یہاں پہ ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو صحیح طریقے سے اس کے سیاست میں، معاشرت میں، معیشت میں اس کو نافذ کریں. ہمارے جو خاتون اول ہیں وہ بھی الحمدللہ حجاب لیتی ہیں، تو کیوں نہیں ہم اس کو انکریج کریں، یونیورسٹیز میں، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں لازمی کریں. آپ کو بتاؤں کہ نسٹ میں، اسلام آباد میں انہوں نے جو ٹائٹ ڈریسنگ اور جینس پر پابندی لگائی تھی تو ریئیکشن آیا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ. اس کے بعد ان کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا. اسی طرح ویلنٹائن ڈے پر کچھ یونیورسٹیز نے ایس او پی جاری کیے تھے کہ اسٹوڈنٹس اس طرح کے کپڑے پہنیں، اور اس حوالے سے ان کا نوٹیفیکیشن آیا تھا. اس پر بھی اس طرح تنقید کی گئی کہ ایک ڈریس کوڈ، جیسے میں نے آپ شروع میں بھی کہا تھا کہ ڈریس کوڈ کسی انسٹیٹیوشن میں لے کے آنا، اور خاص طور پہ جو morality کی بیس پہ ہو، ایتھکس کی بیس پہ ہو، ہمارے مذہبی پرنسپلس کی بیس پہ ہو، اگر ہم اس کو اس طرح سے نافذ کرنا شروع کر دیں گے تو بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے، یا بہت سے جو لڑکیاں اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ان کی پھر معاشرے میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی. سب سے بڑی بات ہے کہ جو لوگ طاقت میں ہیں اس کی ایکسیپٹیبلٹی بنائیں اور اس کو نافذ کریں، تو تاکہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو انکریجمنٹ ملے. اور دوسری بات ظاہر ہے یہ تو ہے ہی ہے کہ ہم کیوں نہیں اپنے ایمان کی طرف واپس آتے، جو ہمارے دینی احکامات ہیں ان کو اپناتے، کیونکہ ہمیں عزت وہیں سے ملنی ہے. اور تو عز من تشاء و تذل من تشاء، ہم شاید سمجھتے ہیں کہ اگر ہم غالب قوم کو کاپی کریں گے، ویسٹ کو کاپی کریں گے تبھی ہمیں عزت ملے گی. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عزت اسی کو ملتی ہے کہ جو اپنے مدن پر فخر کرتا ہے، جیسے کہ مسکان لڑکی کو ملی. بہت سی انڈیا میں مسلمان ایکٹریسز ہیں، شاید ان کو اپنے پورے کیریئر میں اتنی عزت نہیں ملی یا ان کو اتنا نام نہیں ملا جو اس حجاب والی لڑکی کو پوری دنیا میں مل گیا. صحیح. وسیم صاحب، اس معنی میں بھی کہنا چاہوں گا کچھ کہ علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کے حوالے سے جو ایک شعر تھا نا، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. دیکھیے، اسلام سے خطرہ کس کو ہے، اور احادیث میں جو پیشن گوئیاں موجود ہیں وہ ہم بھی آگاہ ہیں اور اغیار بھی اس سے آگاہ ہیں پوری طرح. اور وہ جیسے کہا گیا تھا نا کہ یہودیوں کے بارے میں کہ یہ تو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو احادیث جو اینڈ ٹائمز کے حوالے سے کی ان میں حقیقت ہے اور ایسا ہی ہونا ہے. لہٰذا انہوں نے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جتنی بھی اسٹریٹجیز بنائی ہیں، سب سے زیادہ جو جسے کہتے ہیں نا پوٹنٹ جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خوف پیدا کر دیا جائے کسی چیز کے بارے میں. تو اسلام کے بارے میں ایک خوف پیدا کر دیا کہ یہ بڑے سخت لوگ ہیں، بڑے متشدد لوگ ہیں، ان کو سوائے قتل و غارت گری کچھ نہیں آتا، دہشت گرد بھی ان میں سے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک وقت میں جب امریکا کا کولڈ وار چل رہی تھی رشیا کے ساتھ، تو اس وقت امریکہ جو ہے وہ اس نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا روس کو اور اس کے خلاف موویز بنایا کرتا تھا. یو ایس ایس آر کے فال کے بعد انہوں نے یہ سارا کام عربوں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر شروع کر دیا ہے. پوری دنیا کا ایک ذہن بنایا جائے کہ ٹیررسٹ مسلمان ہوتے ہیں. کتنی موویز ہالی ووڈ میں بنی ہیں، وہاں کا تو ہالی ووڈ بھی جو ہے وہ ان کے فوجی مقاصد کو سرو کر رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے پورا یہ کریٹ کیا ہے کسی طرح مسلمانوں سے دنیا متنفر ہو جائے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا سلوک کرے کہ وہ اٹھ ہی نہ سکے. تو یہ اسلاموفوبیا جو ہے یہ بڑے خاص طور پر کہ جناب عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، عورت کے حقوق مارے جانے، حالانکہ جتنے حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں کسی اور مذہب نے نہیں دیے. تو لہٰذا یہ اس کے بارے میں رانگ انفارمیشن پھیلانا، اس کے بارے میں خوف میں مبتلا کرنا، یہ سارا کا سارا تو ایجنڈا ان کا ہے. لیکن ہوا کیا، ہم نے بھی کوئی کم نہیں کیا بحیثیت مسلمان. جسے کہتے ہیں نا کہ خود مومن ہے محروم یقین، ہم نے بھی جو ہے ہمارے بہت سارے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ چونکہ مغرب سے متاثر تھے، نہ انہوں نے اپنی بود و باش میں کوئی تبدیلی کی، وہی رکھا مغرب والا، اور نظریات بھی وہیں کے لے کے آ گئے. انہوں نے اسلام کے حوالے سے وہی باتیں اٹھانی شروع کر دی جو اغیار نے اٹھائی ہوئی تھی. پھر ان میں سے کچھ بیوقوف ان کو اغیار کو ایسے مل گئے جنہوں نے کہ انہی سے پیسہ لیا اور جناب دہشت گرد کاروائیاں شروع کی. آئیزس کس نے شروع کرایا؟ امریکہ نے شروع کرایا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی وغیرہ تھے ان کو فنڈنگ کہاں سے آتی تھی؟ بھارت سے، اسرائیل سے، امریکہ سے. یہ چھپی ہوئی حقیقت ہے، اب تو کھلی حقیقت ہے. اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی ٹی ٹی آئی بن رہی ہے، تحریک طالبان انڈیا. یعنی کہ بھارت بھی جو ہے نا وہ بالکل ایک تو نقل مارنے میں کمال کرتا ہے کہ جو اسرائیل حرکتیں کر رہا ہے اسی کی وہ اپنے مسلمانوں کے خلاف وہی یہ لوگ کاپی کر رہے ہیں. اب ٹی ٹی آئی بنا رہے ہیں تاکہ کچھ بیوقوف ٹی ٹی آئی کے نام پہ وہاں کے مسلمانوں کو کچھ کو پیسے دے کے کھڑا کریں گے یا کچھ ہائر کریں گے باہر اور ان سے کوئی تقریبی کاروائی کروائیں گے اور پھر اس میں بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا شروع کریں گے. اور میں آپ مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ بھارت کے اندر بھی اب جو موویز بن رہی ہیں
ان کے اندر بھی جو بدماش لوگ ہیں یا جو انڈر گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان میں تمام کے نام مسلمانوں والے رکھے ہوئے، بالکل اسے کہتے چربا سازی تو بھارت کا ایک وہ ترہ امتیاز رہا ہے، وہ پورا کا پورا جو ہے وہ کر رہا ہے، اور وہاں پہ پورا اس نے جو ہے وہ معاملہ وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا وہ کھڑا کر دیا ہوا ہے، اور وہی مغرب بھی کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہود ہنود یہ سب کے سب جو ہے نا یہ سب اکٹھے ہیں اسلام کے خلاف، اور اسلام کو دبانا، اسلام کو کرش کرنا جو ہے یہ ان کا ایجنڈا نمبر 1 ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت امت مسلمہ ہم اس کو کاؤنٹر کیسے کریں؟ دیکھیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو بانی محترم ڈاکٹر صالح احمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ کسی ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا ایک جدید ماڈرن اسلام کا ایک تصور جو کہ پیور اسلام ہو، اس پر مبنی ایک نظام بنا کے دنیا کو دکھایا جائے کہ یہ ہے اسلام۔ اصل میں اسلام جو اس وقت 57 اسلامی ملک ہیں کہیں پر بھی اسلام نہیں ہے، مسلمان موجود ہیں۔ کوئی بھی ملک جو ہے وہ جسے کہیں اسلامی ریاست یا اسلامی مملکت کہلانے کا حقدار ہی نہیں، مسلمانوں کے ملک ہیں۔ جب اسلام کا کوئی نظام کسی ایک ملک میں قائم ہوگا تو دنیا کو پتہ چلے گا یہ اسلام ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بحیثیت پاکستان ہم اللہ سے رجوع کریں، اپنی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ ہم اللہ سے اس پہ توبہ طائب ہوں، اپنے آپ کو یکسو کریں اللہ کے ساتھ مخلص کریں، اور واقعی میں اس نظام کو لانے کی کوشش کریں جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ اور جب وہ نظام قائم ہوگا تو اس وقت پھر دنیا کو پتہ چلے گا اسلاموفوبیا جو تھا اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اسلام تو ایک بہترین کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور اسلامی نظام جو ہے وہ تو اصل جسے ہم عدل اجتماعی کہتے ہیں، اسلامی نظام تو اس کا جو ہے اصل میں وہ جسے کہتے ہیں ٹارچ بیرر ہے۔ آصف حمید صاحب اور جناب حسن صدیق صاحب پروگرام میں تشریف آنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔